أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے برائی کی بات کے عام کرنے کو مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آج آغاز چھٹے پارے کے شروع سے ہو رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم اور عام ضابطہ بتلایا ہے کہ کوئی کسی کی کمی کو یا برائی کو دوسروں کے سامنے ذکر کرے، پھیلائے، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص ہے جس پر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ اس ظالم کی شکایت کسی سے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں نے میرا حق مار لیا ہے، فلاں میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ظلم یہ بہت ہی بری چیز ہے اور اس پر سخت عذاب بھی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اعتدال کی ہی تعلیم دی ہے کہ اجازت تو ہے کہ مظلوم اگر چاہے ظالم کی شکایت کرے، وہ اس سے انتقام لے، بدلہ لے، البتہ اگر بدلہ لینا ہو تو اس میں بھی اسی مقدار میں بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اس سے بھی ایک افضل راستہ ہے، وہ یہ ہے جس کی طرف اشارہ اگلی آیت میں ہے کہ دیکھو اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، یا یہ کہ کسی کی برائی کو اور کسی کی زیادتی کو تم معافی کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، البتہ انتقام اتنا ہی لے گا جتنا اس کا حق مارا گیا ہے، لیکن اگر وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر شکل ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی کہا گیا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ معاف کر دینے کی وجہ سے آدمی اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اس کا حق دبا لیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، تو معاف کرنے کی وجہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل صراحتاً انکار کر دیے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر بیٹھے،
اور اسی طرح ایک عادت ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بعض پیغمبروں کو نہیں مانتے. جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے صدق دل سے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں کافر ہیں اور یہ اللہ کے منکر ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. ایمان جو نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں جس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی رسول کی رسالت کو بھی ماننا ضروری ہے. اور کوئی بھی شخص خواہ کسی بھی رسول اور پیغمبر کی امت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے جتنے پیغمبر اور جتنے میسنجر دنیا کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے ہیں، سب پر ایمان لائے اور سب کو مانے. یہ بہت بنیادی عقائد میں شامل ہے. اس لیے مسلمان سب پر ایمان لاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، کہیں کوئی اس طرح کا کارٹون بناتا ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. کوئی مسلمان اگر اس کے ریئیکشن کے طور پر اور رد عمل کے طور پر کسی دوسرے پیغمبر، جس پیغمبر کو وہ مانتا ہے، اگر اس کا کارٹون بنا لے یا اس پیغمبر کی توہین کر لے یا اس پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی والا جملہ کہہ دے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس ایک مسلمان کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد رکھے، ایسے ہی اسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ اسلام کے بہت ہی اہم اصولوں اور عقائد میں سے ہے، اور یہ امن عالم کو باقی رکھنے کا بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کے جو مذہبی پیشوا ہیں یا جو پیغمبر ہیں ان کو برا بھلا نہ کہے. جیسے مسلمان کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، حتیٰ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، یعنی رام چندر جی ہوں یا کرشن جی ہوں، انہیں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں بھی برا بھلا کبھی نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اپنے اپنے وقت کے یہی مصلح ہوں، اللہ کی طرف سے انسانیت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اور شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے انہیں بھیجا گیا ہو، لیکن بعد والوں نے ان کی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہو. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر صرف عیسائیوں کے ذریعے ان کے بارے میں ہمیں جو بات پہنچی ہے اگر صرف وہی ہوتی، اور قرآن کریم نے حقیقت سے اگر نقاب کشائی نہ کی ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم حقیقت تک نہ پہنچ پاتے، اور نہ جانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کا کیا تصور ہوتا، کیا خیال ہوتا. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ لوگ منکر ہیں اور یہ اللہ رب العزت کے باغی ہیں اور اس کے نظام اور سسٹم کو نہ ماننے والے لوگ ہیں. تو اس لیے ہر پیغمبر پر ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے رسول اور تھے یا پیغمبر تھے، اپنے اپنے وقت میں بھیجے گئے تھے. البتہ پیغمبروں کی تعلیمات میں جزیات میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصولی اعتبار سے بنیادی طور پر سب کے سب ایک طرح کے ہی پیغام کو لے کر آئے تھے.
اس لیے آگے فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر بھی اور اللہ کے پیغمبروں پر بھی، اور ان پیغمبروں میں کسی کے درمیان انہوں نے تفریق نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا فلاں پیغمبر کو نہیں مانتے، نہیں، بلکہ یہ سارے پیغمبروں کو جو مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کریں گے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، کہ جو لوگ آج سے پہلے اس طرح کی گستاخانہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ کے کسی بھی پیغمبر یا رسول کی شان میں اس طرح کی گستاخی کر رہے تھے، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ آ جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب سے مراد، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، یہود و نصارہ ہیں، چونکہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ملی تھی، ان کے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھی جو ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اس لیے یہ اہل کتاب، اور اسی کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، سب کچھ ہے، اور عربوں کو یہ امی کہتے تھے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں اور نہ جاننے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اہل کتاب یہ جس طرح انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو اپنے اپنے وقت میں تکلیف دی، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً پریشان کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، اور ان کے عجیب عجیب مطالبات ہوتے تھے، عجیب عجیب سوالات ہوتے تھے۔ تو ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتابی دستاویز ہونی چاہیے، پوری لکھی ہوئی تحریری شکل میں اوپر سے آ جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی کتاب عطا کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، حالانکہ قرآن کریم تو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تھا، اور آپ کی نبوت کے لیے جو آپ کے معجزات ہیں وہ کافی ہیں، لیکن وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ فکر مت کیجئے، گھبرائیے مت، یہ تو ایسے ظالم لوگ ہیں اور شرارت ان کی فطرت میں ہے، انہوں نے جب اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور خطرناک مطالبات کیے، لیکن جیسے انہوں نے ان کو جھیلا اور برداشت کیا اور صبر کیا، ایسے ہی آپ بھی صبر کیجئے اور برداشت کیجئے، آپ زیادہ کبیدہ خاطر نہ ہو، زیادہ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ گئے، ان کے سرداران، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز سنائی دینے لگی، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ارین اللہ جارہ، کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایک واضح روپ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے ان کے مطالبات تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ادھر تورات کتاب لینے گئے، اور ادھر جو ہے ان لوگوں نے گوسالہ پرستی شروع کر کے ایک نیا مذہب اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ تو اس طرح یہ پریشان کرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے ان کے سوالات ہیں تو آپ ان کو برداشت کیجئے، اور اپنا جو کام ہے تبلیغ کا اور احکام کو پہنچانے کا، آپ اس کام کو کرتے رہیے۔ آگے ان کی کچھ ایسی صفات کا تذکرہ ہے کہ جس میں وہ پہلے سے ہی وہ مبتلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہے، اور ناحق انبیاء کو قتل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جرم ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان تراشی کی۔ حضرت مریم اللہ رب العزت کی نیک بندی ہیں، جن کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا کیا، لیکن یہ یہودی انہوں نے حضرت مریم کو بالکل یعنی بخشا نہیں، اور حضرت مریم پر گناہ کا اور بدکاری کا الزام عائد کر دیا، اور اس طرح یہ حرکتیں کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے
اور انہوں نے حق کی طرف ان کو بلایا، اور یہ جو حرام کام میں مبتلا تھے اور انہوں نے تورات میں اور اللہ کے حکموں میں تحریف کر ڈالی تھی، منمانی کرتے تھے، اس کے خلاف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی بھی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوری طرح اپنا گٹھ جوڑ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ اپنے زعم کے مطابق انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم نے پیغمبر کو قتل بھی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی وہیں رہ گئے، باہر نہیں نکلے۔ ان کے گھر کا 400 یہودیوں نے محاصرہ کر لیا اور گھیر لیا۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مسیح کو، جو عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو بھی قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یاد رکھو یہ نہ تو انہیں قتل کر سکے نہ سولی پر لٹکا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر ہوا کیا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا خود انہیں اس میں بارے میں شک تھا، اور ابھی بھی شک ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں کوئی یقینی علم نہیں، بس اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اب یہاں یہ جو کہا کہ یہودی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا، لیکن قرآن کریم کہہ رہا نہیں، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، یہ قتل نہیں کر سکے۔ روایات میں جو اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب 400 یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو حواریین تھے، خاص شاگرد تھے، ان میں سے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو میری طرف سے اللہ کے حکم سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابی تھے وہ تیار ہوئے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس دے دیا، اپنا عمامہ دے دیا، وہ انہوں نے پہن لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کی شکل و صورت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اس کے بعد وہ نکلے گھر سے، یہودیوں نے گھیر کے ان کو ہی قتل کر دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر بیٹھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان پہ بلا لیا۔ ایک تو یہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ ہوا یہ کہ جب یہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اور شہید کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے میں سے ایک بہادر شخص کو جو مخالفت میں بہت پیش تھا اسے اندر بھیجا کہ اتنی بھیڑ کو اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور اس کام کو کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص اندر گیا، اس کا نام کتابوں میں طیطلانوس لکھا ہے، اس کو یہودیوں نے بھیجا۔ وہ اندر گیا، اندر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے پاس اٹھا لیا، لیکن یہ جب اندر سے باہر آیا ہے تو اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہی بن چکی تھی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہی ہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، چنانچہ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں تو تمہارا ہی ساتھی ہوں، ابھی تو میں اندر گیا تھا، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ لیکن ان یہودیوں نے ایک نہ سنی اور اسی کو قتل کر دیا، اور یہ خیال کرنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر لیا۔ لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ جس شخص کو ہم نے قتل کیا ہے اس کی شکل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، ورنہ اس کا پورا جسم اور پورا دھڑ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اگر یہی عیسیٰ ابن مریم ہیں تو پھر ہمارا ساتھی جو اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ تلاش کے باوجود نہیں مل سکا، تو اس لیے وہ آپس میں خود بھی ان میں اختلاف ہو گیا کہ معاملہ ہوا کیا۔ بس وہ ایک طرح سے ایک بات انہوں نے چلا دی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا، یا یہ کہ ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی صورت۔ تو قرآن کریم کہہ رہا نہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے کیے تھے، جن وعدوں کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ یہ یہودی اور یہ آپ کے جو مخالف اور دشمن ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور جو بھی اہل کتاب ہیں وہ ان کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں غیب سے متعلق بھی خبر دی گئی ہے، اور اس آیت کی جو مشہور تفسیر ہے اس کے اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ جو کہا گیا کہ جو بھی اہل کتاب ہیں، یعنی چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ ان پر ایمان لائیں گے ان کے مرنے سے پہلے پہلے۔ ان پر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے مانا اور یہودیوں کا بڑا جتھا ان کی مخالفت میں سامنے آ گیا اور وہ قتل کے بھی درپے ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، اور وہ یہاں تشریف لائیں گے اور یہاں اپنی زندگی بھی گزاریں گے۔ اس وقت قیامت سے پہلے پہلے جو صورتحال پیش آئے گی اس کے بارے میں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو بھی جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے۔ جو نصارہ ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور جو یہودی ہیں وہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مانیں گے کہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں، اور باقی جو ہوں گے جو نہیں مانیں گے وہ دجال کے ماننے والے ہوں گے، ان کا اہل ایمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، ان کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا اور وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ فتن کی جو روایات ہیں اور متعدد روایات ہیں، ان روایات میں ان سارے واقعات کی تفصیل ہے کہ امام مہدی کی آمد ہوگی، حضرت عیسیٰ امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ یہودی طاقتوں کا جو محور ہے دجال اس کا بھی پیچھا کریں گے، اور مقابلہ آرائی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آخر میں دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس زمین پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ماننے والے اہل ایمان بچ جائیں گے۔ تو اسی کی طرف آ رہا ہے اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو بہرحال عیسائیوں سے متعلق بھی آیات میں تذکرہ ہے اور یہودیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور آگے کہا گیا ہے کہ یہ یہودی آپ سے کیوں الگ سے ایک کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے یہ کوئی نئی بات ہے؟ آپ کو جو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ اچنبے کی بات ہے کہ یہ اس طرح سے بے تکے مطالبات کرنے لگے؟ اس سے پہلے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، حضرت یوسف وغیرہ، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان، یہ اتنے اور ان کے علاوہ اور بہت سارے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے پیغمبری اور رسالت عطا کی ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں، وہ پیغمبر ہیں جن کو خود یہود یہ پیغمبر مانتے ہیں، اور ان کے لیے تو انہوں نے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی، اور آپ کے لیے شرط لگا رہے ہیں کہ اس طرح کوئی دستاویز ہو۔ اور یہی اتنے ہی پیغمبر نہیں ہیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ،
کہ اور بھی بہت سے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بھی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی طرف سے یہ رسول اپنے اپنے وقت میں آتے رہے اور لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کا کام کرتے رہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ تو اسی جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے اسی سلسلے کی تکمیل کرنے والے ہیں، اس لیے جیسے یہ ان پیغمبروں کو مان رہے ہیں آپ پر بھی ان کو ایمان لانا چاہیے اور کٹ حجتی سے باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں بھی کچھ ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم ہدایت عطا کی ہے، ہدایت دی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین کے سلسلے میں غلو مت کرو۔ یعنی یہودی غلو کرتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں اور جنت پر صرف ہمارا ہی ٹھیکہ ہے۔ اور عیسائیوں نے اس طرح غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کے درجے سے بڑھا کر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا اور معبود بنا لیا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین کے سلسلے میں غلو مت کرو، اور یہی ہدایت ظاہر ہے کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، اس طرح کی خرابیاں اور کمیاں جن لوگوں کے اندر بھی ہیں ان سب کو قرآن کریم کا یہ پیغام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امت کو بھی یہ تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میرے سلسلے میں اس طرح مبالغہ آرائی مت کرنا، جیسے یہود و نصارہ نے مبالغہ آرائی کی، جیسے عیسائی اپنے پیغمبر کے سلسلے میں مبالغہ آرائی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہی میرا امتیاز ہے اور میرا آخری درجہ ہے۔ اس سے آگے، رسالت سے آگے تم الوہیت تک پہنچا دو، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے یہ ہدایت سب کے لیے ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، کہا گیا ہے کہ عیسیٰ یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور اس لیے وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اس لیے ان کے ماننے والے اگر تم ہو تو تم 3 خدا کی بات مت کرو۔ عیسائیوں میں الگ الگ فرقے تھے، کچھ تو وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے تھے، کچھ وہ تھے جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ خدا 3 ہیں اور تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں، اب ابن اور روح القدس، اب یعنی اللہ، ابن یعنی عیسیٰ، اور روح القدس یعنی جبریل، یعنی یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ 3 کی جو بات کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے۔ انتہو، تم اپنے اس عقیدے سے توبہ کرو، باز آؤ۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یاد رکھو اللہ ایک ہی ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو کیا اولاد کی ضرورت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں، زمین میں، یہ جتنی چیزیں ہیں اور یہ جتنی کائنات سجائی گئی ہے سب پر اسی کی قدرت ہے اور سب اسی کے زیر نگی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کا خدا ہے، ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کا رازق ہے۔ اس لیے صرف اس ایک کو اللہ ماننا چاہیے، خدا ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ جو سورہ نساء ہے، یہ سورہ نساء ختم ہو رہی ہے، اور جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا سورہ نساء میں متعدد احکام ہیں، اور ان میں سے ایک خاص حکم میراث کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں شروع میں بھی حکم آیا تھا، بیچ میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، اور آخری آیت جس پر سورہ نساء ختم ہو رہی ہے اس میں بھی میراث کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ یہ جو میراث کا حکم ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہاں بتلایا گیا ہے، کلالہ کے سلسلے میں۔ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کلالہ یعنی ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا، نہ تو اس کے والدین ہیں، یعنی اس کا باپ نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اب اس کے مال کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، البتہ اس کی ایک بہن ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے،
صرف بہن ہے اور بہن بھی اکیلی ہے تو اس کے پورے مال کا آدھا اس ایک بہن کو مل جائے گا. اور اگر ایک سے زائد بہنیں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو ان کو مال کا 2/3 مل جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ کئی بہنیں، اور دوسری طرف اسی طرح اگر کوئی اس طرح انتقال کر جائے، کسی خاتون کا انتقال ہو اور اس کی نہ تو کوئی اولاد بچی ہے اور نہ ہی اس کے والدین ہیں، تو اس صورت میں اس کا یہ جو بھائی ہے وہی اس کا وارث بنے گا. اگر متعدد بھائی ہوں اور بہنیں ہوں، ایک ساتھ ایک ہوں، اور اس میں کچھ مرد بھی ہوں اور کچھ عورتیں بھی ہوں، تو عام ضابطہ ہے کہ اس میں مرد کو عورتوں کا ڈبل دیا جائے گا. بہرحال یہ کلالہ کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے سامنے ان احکام کو اس لیے واضح کر رہے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پر رہو، گمراہی کے شکار نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب یہ جو صورت شروع ہو رہی ہے یہ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کا آغاز ہی ہو رہا ہے ایک بہت اہم حکم سے کہ اے ایمان والو، تم عقد کو پورا کرو، معاملات کو پورا کرو. یہ جو عقود ہے، عقد ہے، یہ خاص کر ایسے معاملات کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس میں طرفین سے کوئی معاملہ طے ہو. اب یہ معاملہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کچھ معاملات ہیں. اللہ مثلا بندہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. یا یہ کہ اسی طریقے سے آپس میں تجارت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ حکومتوں کے آپس کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ جتنے معاملات ہیں اور جتنے عہد ہیں اور معاہدے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان تمام معاہدات کی پاسداری کرو، انہیں پورا کرو، کبھی بھی عہد کی خلاف ورزی مت کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، 8 قسم کے وہ جانور جن کا تذکرہ 8ویں پارے میں آ رہا ہے. ہاں البتہ جن کی وضاحت کر دی گئی ہے، یا جس کا تذکرہ ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ نہیں کھا سکتے، جیسے خون وغیرہ ہیں. غیر محل الصید، ہاں البتہ یہ جانور کا شکار یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آدمی حالت احرام میں نہ ہو. اگر حالت احرام میں ہے تو اس کے لیے شکار اگرچہ اس طرح کے کسی بھی جانور کا شکار کرنا یہ حلال نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کچھ احکام ذکر کیے ہیں، اور جن جانوروں کا استثناء ہے ان کا تذکرہ اگلی آیت میں حرمت علیکم المیتہ، کہ تمہارے لیے حرام ہے مردار کا کھانا جائز نہیں. والدم، اور خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے، اس لیے کلیجی وغیرہ یہ بہتا ہوا دم مسفوح نہیں ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے. تو خون سے مراد وہ ہے جو خون بہنے والا وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، اس کے سارے اجزاء یہ بھی حرام ہیں. وما اہل لغیر اللہ بھی، جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی مردار کے حکم میں اس کا بھی کھانا جائز نہیں. والمنخنقہ، اور ایسے ہی جو دم گھٹنے کی وجہ سے جو جانور مر گیا، جانور ہے یا تو کسی نے اس کا گلا دبا دیا یا کسی تنگ جگہ میں خود ہی اس کا دم گھٹ گیا، تب اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی میتہ میں شامل ہے، لیکن عربوں میں اس کے کھانے کا رواج تھا، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. والموقوذہ، اسی طرح وہ جانور جو ضرب شدید کی وجہ سے مر گیا، کسی نے پتھر سے کسی جانور کو مارا یا لاٹھی سے مار دیا اور جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پہ مر گیا، تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. والمتردیہ، اوپر سے نیچے لڑھکنے کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے کوئی جانور مر گیا. والنتیحہ، اور اسی طرح اگر کسی سے ٹکر ہو جائے اور اس ٹکر کی وجہ سے مر گیا، کوئی گاڑی کے اس میں آ گیا، زد میں آ گیا اور اس کی وجہ سے مر گیا. وما اکل السبع، اور اسی طرح جس میں سے کسی درندے نے کھا لیا. کہہ رہے ہیں کہ ایسے سارے جانور یہ حرام ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں. الا ما ذکیتم، ہاں البتہ اگر ان جانوروں کو تم نے ذبح کیا ہے، یعنی دم گھٹنے کے بجائے، اور اسی طریقے سے کوئی دوسرے جانور نے اس کو اپنے منہ میں لے رکھا تھا، اس کے مرنے سے پہلے اگر تم نے اس کو ذبح کر دیا
तो फिर उसको खा सकते हो, उसमें कोई हरज नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दीन के मसाइल हैं और ये दीन का हिस्सा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, याद रखो आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि अब यही दीन अल्लाह के नज़दीक मुख्तार और पसंदीदा है और यही अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है लोगों पर, इसलिए अब इसके अलावा किसी और दीन पर चलने की इजाज़त नहीं है। ये आयत हज्जतुल वदा के मौके पर नाजिल हुई है, यानी बिल्कुल आखिरी आयत में से है, जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी बशारत भी सुना दी और पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। अगली आयत में ये कहा गया है कि कुछ शिकार के अहकाम हैं कि जिन जानवरों को तुमने सिखाया है और तुम्हारे सिखाए हुए जानवर अगर किसी जानवर को शिकार करके लाते हैं तो तुम उनको इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, और जिन पर अल्लाह का नाम, उन पर अल्लाह का नाम लो और उनको अगर उनमें जान है तो अल्लाह का नाम लेकर उनको ज़बाह करो और अल्लाह से डरते रहो। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना उतुल किताब हिल्लुल लकुम। इसी तरह ये भी कहा गया है कि देखो हर आदमी जो जानवर ज़बाह कर दे उसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ अहले ईमान का ज़बीहा जायज़ है और ऐसे ही अहले किताब का ज़बीहा जायज़ है। यानी अगर किसी यहूदी या नसरानी ने किसी जानवर को ज़बाह किया है तो उसका गोश्त मुसलमान खा सकते हैं। आम तौर से चूँकि ये भी एक अल्लाह के माबूद होने के कायल हैं और ये भी ये समझते हैं, यहूद व नसारा में भी आम तौर से यही है उनके यहाँ भी मसला, कि अगर किसी जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले लिया जाए तो वो जानवर हराम हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़बीहे की इजाज़त दी है। अलबत्ता अगर कोई सिर्फ नाम का यहूदी है या नाम का ईसाई है और वो बिल्कुल मुल्हिद तरह का टाइप का है और वो किसी दीन और मज़हब को ही नहीं मानता है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं, तो फिर वो इन अहले किताब में शामिल नहीं होंगे। जैसे कोई अगर नाम का ही मुसलमान है लेकिन अगर जानबूझकर बिस्मिल्लाह छोड़ देता है तो जाहिर है कि उसके हाथ का ज़बाह किया हुआ ये मुसलमानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये आम तौर से जो मुर्ग वगैरह ज़बाह करते हैं तो उसमें भी ये देखना चाहिए कि उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर और शरीयत के मुताबिक, जो हुक्म के मुताबिक ज़बाह किया जाए। ऐसा ना हो कि जो कारिंदा है और जो उस जानवरों को और इस मुर्ग को ज़बाह करने पर लगा हुआ है उसने कान में मोबाइल की लीड घुसा रखी है और वो मुंह से कुछ और गा रहा है और एक तरफ ज़बाह भी कर रहा है और जानबूझकर वो बिस्मिल्लाह छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जानवर फिर खाना जायज़ नहीं होता। इसलिए इन सारी नज़ाकतों का ख्याल रखना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो अहले ईमान ने ज़बाह किया है या अहले किताब ने ज़बाह किया है तो उसको खाने में कोई हरज नहीं है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसके भी मसाइल ज़िक्र किए हैं, वज़ू के भी मसाइल हैं और कुछ तयम्मुम के भी अहकाम ज़िक्र किए गए हैं। और उसके अलावा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाह शुहदाअ बिल क़िस्त, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह के हुक्म को पूरी तरह कायम करो और इंसाफ के साथ गवाही दो। यानी अगर गवाही की ज़रूरत पड़ रही है तो गवाही देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। चुनांचे दूसरी रिवायात में है और बाद आयात में भी है कि गवाही ला तक्तुमुश शहादा, कि गवाही को मत छुपाओ। अगर तुम जानते हो किसी के बारे में और गवाही की ज़रूरत पेश आ रही है तो उसको छुपाओ मत। तो इंसाफ के साथ गवाही देनी चाहिए और उसमें किसी परेशानी का शिकार नहीं होना चाहिए। और इस्लाम में इसी तरह का निज़ाम है, अदालती जो निज़ाम है इस्लाम का उसमें साफ है वला युज़ार कातिबुम वला शहीद, कि लिखने वाले को और गवाही देने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर इस और दूसरी तरफ गवाही देने वाले को कहा गया कि तुम्हारे लिए गवाही देना ज़रूरी है और ये भी कहा गया कि बिल्कुल सच सच गवाही देना, इन सारी चीज़ों को अगर सामने रखा जाता है तो फिर जो अदालती निज़ाम कायम होता है उसमें इंसाफ की तवक्को ज़्यादा रहती है। वरना अगर गवाह अच्छे जो लोग हैं वो इस वजह से कि अगर हमने गवाही देने के लिए अपने आप को पेश किया तो फिर ये पूरा प्रशासन और अमला हमारे पीछे ही लग जाएगा और हमारी पूछगछ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे लोग गवाही देने जाते नहीं और फिर झूठी गवाहियाँ होती हैं और उसी पर अदालत का निज़ाम चलता रहता है, वहाँ जज भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए शरीयत ने जो पूरा एक ज़ाब्ता बनाया है वो बहुत ही आसान है, जिससे इंसाफ मिलना बहुत आसान हो जाता है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु, एक अहम हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने ये दी है कि देखो
اگر کسی قوم سے تمہیں دشمنی ہے، مخالفت ہے، وہ تمہارے مذہب کو نہیں مانتے، بلکہ تمہارے مذہب کو مانتے ہی نہیں بلکہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں اور تمہارے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں، ان سب کے باوجود بھی اس قوم کی دشمنی اور مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، یاد رکھو، تمہاری دشمنی اپنی جگہ ہے، تمہاری مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب اسلام ہے، تمہیں یہ سختی کے ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عدل اور انصاف کے پیمانے کو قائم رکھو۔ ہوا اقرب للتقوی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی پوری زندگی انصاف سے عبارت ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی ایک بہت بڑی مسلم دنیا کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے امیر المؤمنین ہیں، وہ خلیفہ ہیں، وہ سب کچھ ہیں۔ ان کا ایک معاملہ وقت کے قاضی کے پاس جاتا ہے، اور وہ قاضی بھی وہ ہے جو قاضی خود انہی کا مقرر کرتا ہے، قاضی شریح۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ان کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس ہے، اس یہودی نے چرا لی ہوگی یا ناجائز طریقے سے لے لی ہوگی۔ انہوں نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ مجھے میری زرہ واپس کی جائے۔ قاضی شریح نے مقدمے کی جب سنوائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گواہ کون ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میرے بیٹے گواہ ہیں، میرے غلام۔ قاضی شریح نے کہا کہ یہ غلام اور بیٹے یہ تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں یا آپ کے لوگ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کوئی تیسرا آدمی لے کر آئیے۔ کوئی گواہ نہیں تھا۔ قاضی شریح حضرت علی کے قاضی ہیں، حضرت علی اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک یہودی جس پر چوری کا الزام ہے اور جو بالکل ہی معاشرے اور سوسائٹی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں سے ویسے ہی بعد ہے، اس کے باوجود قاضی شریح نے اس ضابطے پر عمل کیا جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ مخالفت اپنی جگہ، لیکن عدل اور انصاف کے لیے دوہرا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، آپ کا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے، آپ کی یہ زرہ ہے یہودی کے خلاف، آپ ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ یہودی نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ اتنی بڑی شخصیت، ان کی عدالت ہے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، اور تو وہ یہ دیکھ کر وہ فوراً ہی اس وقت دل سے قائل ہو گیا اور اس نے اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھ لیا اسلام کے نظام عدل کو دیکھ کر۔ تو یہ ہمیشہ اسلام کے ماننے والوں نے اس کا ثبوت دیا ہے، جہاں بھی رہیں، وہ جن ملکوں میں گئے ہیں اور جن ملکوں پر انہوں نے 600 سال 800 سال تک حکومت کی ہے، وہاں کے رہنے والی رعایا کے ساتھ اگرچہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ بھی انصاف کے پیمانے کو باقی رکھا ہے۔ مظفر نگر کا ہی واقعہ ہے، ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا تھا، مسلمان کہہ رہے تھے مسجد کی زمین ہے، ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ مندر کی زمین ہے۔ جج نے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس نے گواہی کے طور پر گواہ کی حیثیت سے ایک اچھے نیک آدمی تھے، اللہ والے بزرگ آدمی تھے، ان کو بلایا، وہ بھی بحیثیت گواہ تھے۔ انہوں نے جا کر جج کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ دیکھیے اس پر ہندوؤں کا دعویٰ زیادہ صحیح ہے اور میرے اعتبار سے یہ مسجد کی نہیں بلکہ مندر کی جگہ ہے۔ چنانچہ جج نے فیصلہ کیا، لیکن اس کی وجہ سے ان ہندوؤں پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ تو یہ اصل میں اسلامی حکم ہے، اگرچہ ان سے ان کی مخالفت ہے لیکن پھر بھی انصاف کے لیے دوہرا پیمانہ نہیں، یہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ اور جہاں کہیں مسلمانوں نے 800 سال 600 سال تک جو حکومت کی ہے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے، انہوں نے اس معیار کو باقی رکھا ہے۔ یہ نہیں، یہ تو بزدلی ہے اور یہ تو انتہائی ظلم اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ کوئی آدمی صرف اس وجہ سے انصاف کے پیمانے کو الگ الگ کرے کہ یہ میرے مذہب کا ماننے والا ہے اور یہ میرے مذہب کا مخالف ہے، اس لیے اس کے لیے الگ انصاف کا نظام ہوگا، اس کے لیے الگ قانون ہوگا اور اس کے نوجوانوں کو پریشان کیا جائے گا اور ان کے لیے الگ سے ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دنیا میں ان ظالموں کا طریقہ رہا ہے جو ظالم سے زیادہ بزدل رہے ہیں، ورنہ اسلام کا طریقہ اور مسلمانوں کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہاری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن جب وہ تمہارے یہاں عدالت میں آ رہے ہیں
تمہارے سامنے انصاف کے تک کا تقاضا کر رہے ہیں، اعدلوا تو انصاف سے کام لو، واقرب للتقوی، اور یاد رکھو تمہارے پاس حکومت اور اقتدار ہے اور تم یہ سمجھو کہ دنیا میرا کیا بگاڑ لے گی، لیکن واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ ان دونوں میں تنازع ہو گیا اور تنازع اتنا زیادہ بڑھا کہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل اسی وقت وجود میں آیا، جس کا سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ نکاح کا جو ایک ضابطہ تھا اس شریعت کے اعتبار سے تھا، چونکہ ابھی دنیا بہت زیادہ پھیلی نہیں تھی اور جو اولاد تھی وہ صرف حضرت آدم اور حوا کی ہی تھی، تو عام طور سے یہ تھا، اس وقت یہ ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اپنا ایک یہ نظام تھا کہ حضرت حوا کے بطن سے توامین یعنی جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اس میں ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی، اور ضابطہ یہ بنا دیا گیا تھا کہ ایک ساتھ جو جڑواں بچے پیدا ہوں، بیٹا اور بیٹی، یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن رہیں گے، یعنی ان میں آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ایک ضابطہ تھا۔ چنانچہ اسی کے اعتبار سے حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئیں وہ بد شکل تھی، یعنی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے سوچا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا، اور اس پر وہ قابیل بالکل اڑ گیا کہ میں تو اس کے علاوہ کچھ اور پر راضی ہی نہیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو دونوں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ انہیں معلوم تھا کہ جو حق ہوگا اسی کی قربانی قبول ہوگی۔ چنانچہ دونوں نے اپنے پاس جو ایک کے پاس گوشت وغیرہ تھا اور ایک کے پاس غلہ وغیرہ تھا لے جا کر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اللہ نے ایک آگ اوپر سے بھیجی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، گویا ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل نے جب یہ دیکھا تو اور حسد کی وجہ سے پریشان ہو گیا، اور اس نے آگے کی بھی حرکت کر ڈالی کہ اس کو حابیل کو قتل ہی کر دیا۔ قتل کرنے کا واقعہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد چھپانے کے لیے بھی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا، اس پرندے نے بتلایا کہ کیسے مٹی کو کھود کر کسی مقتول کو اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ قتل یہ بہت بری بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے لیے یہی ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو شخص کسی ایک کو بغیر کسی کے بدلے میں قتل کرے گا، یا یہ کہ اس کے کسی قصور کے بغیر قتل کرے گا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو یہ قتل کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے آیت آ چکی ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی کا خون کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر ہوتا رہے گا۔ آگے بھی یہود و نصارہ کو جو بعض احکام دیے گئے تھے ان احکام کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، یعنی چاہے وہ یہودی ہوں یا یہ کہ دوسرے اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہوں، تم ان کے ساتھ بالکل دلی دوستی مت گانٹھو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان میں تو اللہ کی بڑائی ہے، اس میں کسی کی مخالفت میں تو کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس اذان کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ ایک شخص تھا نصرانی، وہ خاص کر اذان کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا، اور جب مؤذن یہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی تو وہ کہتا کہ اللہ اس جھوٹے کو آگ میں جلائے، احرق اللہ ھذا الکاذب، کہ اس جھوٹے کو آگ میں جلا دے۔ وہ اس طرح کی بد دعائیں کرتا تھا، اور اس طرح یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اذان کا۔ اللہ نے اسے دکھا دیا، خود روایات میں ہے کہ ایک دن وہ گھر میں سویا تھا، اس کا خادم
आग लेकर आया बाहर से, उसकी चिंगारी गिर गई और फिर वो फैल कर पूरे घर को उसने अपने लिपट में ले लिया और जितने लोग सो रहे थे सब के सब उस आग में जल गए। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग यानी अजान जैसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं जिसमें अल्लाह की सिर्फ बड़ाई बयान की गई है, उसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं है और किसी को बुरा भला नहीं कहा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, इस वजह से कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और इनके पास समझ नहीं है। इसलिए इस बात की ज़रूरत भी है कि इन्हें और ज़्यादा समझाने की भी कोशिश की जाए और बार बार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनके सामने आएँ ताकि वो हक़ को कबूल करने के लिए कम से कम ये हक़ उनके सामने वाज़े हो जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया है और 7वां पारा शुरू हो रहा है। उसमें खुसूसियत के साथ वो जो हुक्म था कि शराब पीने के लिए कि नमाज के वक्त में नहीं शराब पीनी है, इस पारे में आने के बाद माइदा के आखिर में अल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि शराब किसी भी वक्त में बिल्कुल हराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, ए ईमान वालो याद रखो, खम्र यानी शराब रिज्स, ये गंदी चीज़ है, इससे तो खुद ही आदमी को घिन महसूस होना चाहिए, उसके करीब भी नहीं फटकना चाहिए। और शराब का मतलब भी समझ लीजिए, शराब का मतलब शरीयत में सिर्फ वो नहीं जिसे हम शराब कहते हैं, बल्कि शराब का मतलब है हर वो चीज़ जो नशा आवर हो। कुल्लु मुस्किर हराम, कुल्लु मुस्किर खमर, कि हर नशा आवर चीज़, खा हम उसे शराब कहें या ये कि हम उसे बियर कहें, और खा वो लिक्विड शक्ल में हो या ये कि कैप्सूल की शक्ल में हो, या ये कि वो खांसी की दवाओं की को बड़ी मात्रा में इस तरह हलक में उंडेला जाए कि जिससे नशा पैदा हो जाए, या ये कि गांजा हो, भंग हो, कुछ भी हो, अगर वो नशा आवर है तो वो शराब है। कुरान करीम कह रहा है रिज्स, ये गंदी चीज़ है, ये बिल्कुल हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। और वल मैसिर, इसी तरह अल्लाह ने जुए को भी हराम करार दिया है। जुआ खेलना ये अरबों में ये आदत थी, जैसे आजकल भी है। ये जितनी लॉटरी की शक्लें हैं और इस तरह की जो जुए की शक्लें हैं ये सब हराम है। हर आदमी चाहता है कि मैं मालदार बन जाऊं, शरीयत भी कहती है कोई हरज नहीं है, लेकिन खासकर हमारे मुस्लिम नौजवानों में भी इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। वो चाहते हैं कि 1-2 रात में ही बड़े से बड़े अरबपति और खरबपति बन जाएं और उसके लिए न जाने लॉटरी की शक्लों को इख्तियार करते हैं। ये सब हराम है। कुरान करीम कह रहा है वल अंसाब, और बुत, वल अजलाम, और फाल के तीर, वो तीर निकाला करते थे जिस पर लिखा होता था नाम या ला, तो अगर नाम वाला आया तो काम करते थे वरना नहीं करते थे। या इसी तरह जानवर ज़बह करते थे और हिस्से तकसीम करने के लिए भी उन तीरों की मदद लिया करते थे। कहा जा रहा है रिज्स मिन अमल शैतान, ये सारी चीज़ें गंदी हैं, शैतानी काम है। फज्तनिबू, इससे तुम बचोगे तो अल्लाह तुमको कामयाबी अता करेंगे, वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान नफ़रत को और अदावत को पैदा कर देंगे और नमाज और रोज़ा भी तुम कर नहीं पाओगे। ये जो सूरह माइदा है, इस सूरह माइदा का इख्तिताम हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जो सवाल जवाब करेंगे उस पर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे कि आपने लोगों को हुक्म दिया था कि वह आपको खुदा का बेटा बनाए? वो साफ कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, मैं तो आपका बंदा था, मैं अपनी तरफ से ये बात कैसे कहता। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, आप तो खूब गैब की बातों को जानते हैं, मैंने वही कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया, और जब तक मैं था मैं उन्हें देखता रहा, उसके बाद मेरे बाद इन्होंने क्या हरकतें की हैं आपके इल्म में बखूबी हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मेरे खुदा अगर आप इनको अज़ाब दें तो ये आपके बंदे हैं, इन्होंने जुर्म किया है, आपको हक़ है। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप इन्हें माफ़ कर दें फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो आपका हाथ कौन पकड़ने वाला है, आपसे कौन पूछने वाला है, आप बड़े गालिब हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज में इसी आयत को दोहराते रहे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे। एक मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने कहा या रब्बी उम्मती उम्मती, कि अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बशारत दी गई। तो बहरहाल ये आयात हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं हादा यौम यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, यही वो दिन है कि जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। आखिरत में ये झूठों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई है, जो गलत काम करते हैं उनके लिए नहीं है, वो तो सच्चों के लिए है, जो ज़बान के भी सच्चे हों, अमल के भी सच्चे हों। अल्लाह उनसे राज़ी है, उनको जन्नत की वसाअतें अता की जाएंगी। और यहाँ
بھی اور آخرت میں بھی جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر.